بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 19 مارچ کی سحری کے وقت اب یہ ویلاگز دیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی جو بڑی اہم خبر اسرائیل کے اخبارات میں پاکستان کے 10 رکنی وفد کی دورہ اور اس میں فوجیوں سے ملاقاتیں، ان کے اہل خانہ سے ملاقاتیں، اور عین اس وقت میں جب آل شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار، آرمی چیف سعودی عرب میں محمد بن سلمان سے ملاقات کری، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں مریم نواز نے باؤ جی کو اور چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو مائنس کیا۔ نواز شریف کو باقاعدہ گھر میں پابند کیا گیا، میٹنگ سے روکا گیا، ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ وجہ کیا بنی؟ اور محسن نقوی جو قومی سلامتی کے اجلاس میں بھی نہیں آیا، اب ان کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ اہل خانہ سمیت دبئی فرار ہو رہے ہیں۔ اس میں کیا حقیقت ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور عمران خان کے 20 کیسز کا جو آج ہائی کورٹ میں جس پہ عدلیہ تقسیم ہے، آج وہ معاملہ بھی نظر آئے گا۔ علیمہ خان کو جو جے آئی ٹی میں 6 گھنٹے کی تفتیش میں افطاری کے وقت بھی روکا گیا، اس لمبی تفتیش میں وہ کیا جاننا چاہ رہے تھے؟ اور تحریک انصاف نے پنجاب میں بندوق کے زور پر بنائی اور چلائی جانے والی حکومت کی کارکردگی پہ وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہے، مناظرے کا چیلنج بھی کیا ہے، اور قومی سلامتی کی میٹنگ میں بلوچستان کے جو ممبران اور کے پی کے ممبران ہیں، انہیں تحریک تحفظ آئین کے لوگوں کو کیوں دعوت نامے رکوائے گئے؟ افغانستان کی جنگ شروع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور صحافی احمد نورانی کے گھر پر جو حملہ، اس پہ انٹرنیشنل دنیا میں آواز اٹھنا شروع ہوگی۔ زلمے خلیلزاد کی بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بعد ٹویٹ آ گئی، اور 26ویں ترمیم میں جج مذاق بن گیا۔ اور 2 انٹرنیشنل خبریں، ایک تو یمن کے دارالحکومت صنعا پر امریکی فوج کا بڑا حملہ، اور دوسرا جو ترکی میں طیب اردگان کے خلاف لاکھوں لوگ سڑکوں پر مظاہرین نکل آئے کہ طیب اردگان کو ہٹانے کا معاملہ۔ ان تمام خبروں پہ بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو اسرائیل کی اور مڈل ایسٹ کی جو اخبارات میں خبر آئی، جس میں اسرائیل نیوز JNS ہے، اسرائیل کی ہیومر ہے، اس کے علاوہ ان کی ایک ہرمز ہے، 3-4 بڑی ویب سائٹس ہیں، ان کی سب نے کنفرم کیا کہ 10 رکنی وفد جس میں پاکستانی صحافی تھے، ماہرین تعلیم تھے، اسرائیل کا خفیہ دورہ کر گئے۔ ان کی ایک NGO ہے شرافہ نام کی، اس نے دعوت دی تھی، اور اس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے صحافی ہیں، سبین آغا ہیں، وہ ڈائریکٹر بھی ہیں، فلمیشن میں بناتی ہیں، اسلام آباد ٹیلی گراف کے ایڈیٹر ان چیف ہیں، اور ایک صحافی شبیر صاحب ہیں، اور 7 مزید اور لوگ بھی ہیں۔ یہ NGO جو شراکہ نامی تنظیم ہے، یہ اسرائیل میں آپ کو پتہ ہے جو عرب امارات اور بحرین کے لوگوں نے مل کر 2020 میں بنائی تھی ابراہم اکارڈ معاہدے کے بعد، اس کے توسط سے سفارتکاری کے لیے ایک بیک ٹور کام کیا جائے، اور اتنا خفیہ دورہ رکھا گیا تھا کہ ان کے پاسپورٹ اسرائیل میں انٹری اور ایگزٹ کی مہر تک نہیں لگائی گئی۔ یعنی اس میں باقاعدہ طور پر اسرائیل کی حکومت سے دورہ منظور شدہ تھا، مکمل حمایت حاصل کی تھی۔ یہ جو سرگرمیاں ہیں، اس میں سب سے اہم بات جو 7 اکتوبر کو فلسطینی مزاحمتی گروپ کی طرف سے حملہ ہوا، اس متاثرہ کمیونٹی سے، ان کے فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور مسجد اقصیٰ میں ان کی نماز کی، اور پھر ہولوکاسٹ کے لیے جو میوزیم بنا ہے وہاں بھی دورے کروائے گئے۔ اسرائیل کی اخبارات دعویٰ کریں کہ یہ بڑے خوش تھے لوگ، ان کا بڑا والہانہ استقبال کیا گیا، امیگریشن کے لوگوں نے بڑی خوش دلی سے انہیں ملے، بلکہ اسرائیل میں انہیں بڑا پروٹوکول دیا گیا، یہ بڑی آزادی سے انہیں گھمایا پھرایا گیا۔ اب یہ دورہ اس وقت ہو رہا جب اسرائیل نے حالیہ دنوں میں فلسطین پہ دوبارہ بمباری کی ہے، اور اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان کی جو سخت ریاستی بیانیہ، اس میں پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں یہ شراکہ نامی تنظیم کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو بہتر کریں۔ اچھا، اس دورے کے متعلق جو اسرائیل کی اخباروں نے، مڈل ایسٹ نے خبر دی، اب پاکستان کے شہریوں پر یاد رکھیں اسرائیل جانے پہ پابندی ہے، پاسپورٹ پر باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی شہری اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتے۔ اب اس میں یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام ممالک کے لیے قابل استعمال ہے سوائے اسرائیل کے۔ تو اگر کوئی شہری وہاں سفر کرے اور وہ دوسرے ملک سے اسرائیل جائے، جیسے امریکہ، برطانیہ، ترکی، دبئی یا اردن سے، تو پھر تو یہ ان مسافروں کو وہاں پر ایسی سہولت دیتے ہیں کہ ان کے لیے الگ انٹری کارڈ بناتے ہیں تاکہ ان کا سفر خفیہ رہے، اور جو دوہری شہریت کے حامل پاکستانی ہیں وہ بھی اگر اسرائیل جائیں عام طور پر تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ویزا بڑا مشکل ملتا ہے، لیکن جب تک کوئی مخصوص دعوت نامے نہ ہو، مخصوص پیچھے لوگ نہ ہوں، تو وہاں اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتے آپ۔ امیگریشن کی پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے رولز ہیں، قانون ہے کہ پاسپورٹ منسوخ ہو سکتا ہے، بلکہ جرمانہ اور سزا بھی ہے، اور ماضی میں بہت سے لوگوں کے آپ کو پتہ ہے جاسوسی کے الزامات بھی لگے، کیونکہ ظاہر ہے پیگاسس سافٹ ویئر اور یہ سارے چیزیں آتی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذاتی دورے ہیں، اس میں باقاعدہ حکومت پاکستان کی مرضی شامل ہے۔ اس میں اب تھوڑا سا اگر ماضی میں جائیں تو پرویز مشرف کے دور میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایک عمل شروع ہوا تھا، اور اسرائیل کی ہمیشہ سے خواہش ہے کہ مسلم دنیا، خاص طور پر عرب ممالک اور بڑے مسلم ممالک جیسے پاکستان ہے، ترکی ہے، ایران ہے، یہ اسے سفارتی طور پر تسلیم کر لیں۔ 2020 میں جو ابراہم اکارڈ معاہدہ ہوا تھا، عرب ممالک نے اسرائیل سے تعلقات بنائے تھے، اس میں UAE تھا، عرب امارات، بحرین تھا، سوڈان تھا، مراکش تھا۔ اب پاکستان کو سے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے کافی عرصے سے جو بیک ٹور کوشش چل رہی ہے، اس میں NGOs ہیں، ریسرچ سینٹر ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اور جو مشرف نے 2005 میں ترکی میں اسرائیل کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی، اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا ایک بیک ٹور سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ عوام
عوام کے رد عمل سے ہر دور میں خاموش رہتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر عمران خان پر دباؤ ڈالا تھا، اور عمران خان نے یہ تجویز مسترد کی تھی، بلکہ بہت سارے صحافیوں نے رپورٹ بھی کیا، اور اس وقت پاکستانی صحافی احمد قریشی جو پی ٹی وی میں کام کرتا تھا اسے اسرائیل بھیجا بھی گیا تھا، اور اسلام آباد پنڈی میں ریسرچ سینٹر اور تھنک ٹینکس باقاعدہ بنے ہوئے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی وکالت بھی کرتے ہیں۔ کچھ این جی اوز بھی ہیں، کچھ لبرل گروپس بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں معاشی طور پر جیو پولیٹیکل سچویشن میں ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ ہر فوجی عامر کے دور میں تھے، یہ یاد رکھیں۔ ابراہم اکارڈ معاہدے میں بھی انہوں نے شامل ہونے کی پوری کوشش کی تھی۔ عرب دنیا کی طرح پاکستان اپنے تعلقات بنانے کی خواہش رکھتا ہے، اور یہ مسلم دنیا اگر تسلیم کرے تو پھر تو فلسطین کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، فلسطینیوں کو کمزور ہو جائیں گے، ظاہر ہے۔ اسی لیے پاکستان اور سعودی عرب جیسے دو بڑے ممالک سے اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اسے تسلیم کریں تاکہ یہ مزاحمت ختم ہو۔ جیسے ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کشمیر میں جو انہوں نے جس طرح ختم کی، اب اسرائیل کے سعودی عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کے یہ ایران کے خلاف ایک مشترکہ بلاک بھی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو سفارتی معاملات ہیں اسی لیے اہم ہے۔ سعودی عرب نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا لیکن پس پردہ انٹیلیجنس تعاون بھی جاری ہے، تجارت بھی جاری ہے، اور 2020 میں عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے جو تعلقات اس پر سعودی عرب پر کوئی اعتراض نہیں سعودی عرب نے کیا، بلکہ یہ کہا تھا کہ یہ خطے کے لیے بڑا استحکام کے لیے مفید ہے۔ محمد بن سلمان ذاتی طور پر تعلقات کے شوقین ہیں، لیکن فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے کھل کے حمایت نہیں کر سکتے۔ اب وہ یہ جانتا ہے کہ سعودی عرب کو اس سے بہت سارے معاشی فائدے ہوں گے، ٹیکنالوجی میں فائدہ ہوگا، اور اگر آج سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے تو پھر پاکستان لازمی کر لے گا۔ سعودی عرب نے اب کیا دو شرطیں رکھی ہوئی ہیں، ایک فلسطینی ریاست کا قیام اور مسجد اقصیٰ کی حیثیت، اور تیسرا انہوں نے جو امریکہ اور اسرائیل کو کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں سیکیورٹی گارنٹی دے دیں اور ہمیں لیٹسٹ جدید اسلحہ دے دیں تو پھر ہم 1-2 سال میں تسلیم کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان میں چونکہ عوامی رد عمل کا معاملہ ہے، اس لیے اب عوام کو دیوار پہ سے لگایا جا رہا ہے، اور اتنا پسا جا رہا ہے کہ عوام بولنے کے قابل نہ رہے، اور پھر سب سے بڑھ کر معیشت کو یاد رکھیں کہ 2022 کی تگڑی معیشت کو تباہ و برباد اسی لیے کیا۔ آپ ذرا غور سے اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان کو ایک منصوبے کے تحت اسی لیے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے کہ کل کو عرب دنیا ڈالر دے، ریال جو ابھی تک دینے پہ تیار نہیں ہے، بالکل پاکستان کو معاشی گھٹنوں تک لانا چاہتے ہیں، بالکل بھیک کے مطلب اس لیول تک پہنچ جائیں کہ عوام خود کہے کہ لاؤ روٹی جہاں سے مرضی لاؤ، لیکن عوام پھر بھی نہیں کہے گی۔ اب یہ سعودی، آپ کو پتہ ہے آل شریف کے تعلقات ہیں ان سے، محمد بن سلمان سے ان کی 7-8 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، عرب امارات سے 20-25 دفعہ ہوگی، لیکن کوئی انویسٹمنٹ، کوئی تجارت، کوئی مالی فائدہ نہیں مل سکا۔ اب معیشت چلانے کے لیے اگر یہ سعودی عرب امارات کی بات تسلیم کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کریں تو پھر انہیں قرضے بھی ملیں گے، سرمایہ کاری بھی ہوگی، مفت تیل بھی ملے گا۔ اور دیکھیں ابراہم اکارڈ معاہدے کے تحت عرب امارات اور اسرائیل نے تقریباً $300 ارب کے تجارتی معاہدے کیے ہیں، تو یہ منجن اسی لیے بیچا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی بڑی مضبوط معیشت ہے، اور پھر امریکہ اور یورپ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، تو پھر آپ کو امداد بھی ملے گی، آپ کو قرضوں میں آسانی بھی ہوگی، IMF، ورلڈ بینک آپ کے اوپر ڈالر نچھاور کر دیں گے مالی امداد میں، اور سب سے بڑھ کر جو انہیں خطرہ ہے کہ بیرونی دنیا سے اگر وہ دباؤ جو عمران خان کی رہائی کے لیے آ سکتا ہے اسے روکنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے اگر یہ اس طرف چلے جائیں۔ تو سعودی عرب اور عرب امارات کے رکے ڈالرز بھی آ جائیں گے، اسرائیل کی ٹیکنالوجی بھی انہیں ملنا شروع ہو جائے گی، اور زراعت کا جو ان کا بہت بڑا بلوچستان اور تھر اور یہ جو بھی انہوں نے منصوبے شروع کیے ہیں SIFC کے، فنڈنگ چاہیے، سرسبز پنجاب بنانا ہے، یہ سارا یہ مریم نواز اسی لیے گئی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو عالمی حالات میں دنیا میں بدل رہے ہیں، ان کے پاس آپ دیکھیں بیچنے کو کچھ بھی نہیں ہے سوائے عرب دنیا کے پاس ایک تو یا تو اپنے ایٹمی ہتھیار یا پھر اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ دو چیزیں ان پر یہ بلیک میلنگ کر سکتے ہیں، اور ان کا کوئی بھی دیکھیں بظاہر تو کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ اب پاکستان میں تو آپ کو یاد ہوگا اسرائیل کے خلاف آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، اجازت نہیں، یہ 2-2.5 سالوں میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اگر کوئی فلسطین کا جھنڈا اٹھا لے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ سینیٹر مشتاق احمد بیوی بچوں سمیت 5-5 دفعہ گرفتار ہوتے رہے، جو لوگوں کے ساتھ ہی کرتے رہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ فلسطین کے حوالے سے بیانیہ ختم کر کے یہ اس طرف معاملہ لے کے جانا چاہتے ہیں، جہاں نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، آرمی چیف ہوں، یہ فلسطین کی حمایت میں آپ کو دیکھیں کہ بیانات کبھی نظر نہیں آتے۔ تو اسی لیے ایک فضا بنائی جا رہی ہے، یہ دورہ اسی لیے بڑا اہم ہے۔ یہ پہلے ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے صحافیوں نے جنرل باجوہ کی جو بریفنگز میں شامل تھے وہ بتاتے رہے کہ جنرل باجوہ اس کے بڑے حق میں تھا اور ہمیشہ فوج اس حق میں رہی ہے۔ یاد رکھیں، بھی دیکھ لیں ہندوستان کے سارے معاملات سیٹ ہو گئے، جیسے مودی کو باجوہ اپنے پاکستان میں دورے پہ لانا چاہتا تھا، خارجہ پالیسی میں عمران خان کا اور جنرل باجوہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا، پھر یہ یوکرین کا معاملہ اور یہ چیزیں بعد میں آئیں۔ تو یہ اب انہیں ظلم اور افسوس کی بات ہے، دیکھیں اس میں افسوس یہ ہے کہ ہزاروں میل دور اسرائیل سے یہ دوستی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور یہاں چند سو کلومیٹر فاصلے پر پاکستان کا پڑوسی افغانستان اس کے لیے جنگ کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اپوزیشن کو یہ دیکھیں جو قومی سلامتی کا بہانہ ایک نئی جنگ شروع کرنی تھی۔ خواجہ آصف نے جو آج بیان دیے کہ افغانستان میں ہم بوٹ اتارنے کے لیے تیار ہیں،
جو بھی ہوا ہم اس کے پیچھے جائیں گے. قومی سلامتی کی میٹنگ میں یہ بار بار افغانستان کا تذکرہ کرتے رہے. ابھی بھی بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ بلوچستان اور کے پی میں ہمیں آپریشن کرنا ہے. آپریشن کے نام پہ یہ گھسنا چاہتے ہیں افغانستان تاکہ وہاں سے امریکہ کو بتایا جائے بڑا ضروری ہے. یہ انہوں نے قومی سلامتی میں آپریشن کی منظوری کروا لینی تھی. اس اجلاس میں بھی دیکھیں انہوں نے بڑی سازش کے تحت بلوچستان کے ممبران کو نہیں بلایا, خیبر پختونخوا کے ممبران کو نہیں آنے دیا. یہ اسی لیے نہیں آنے دیا اصل, حالانکہ مسئلہ ہی بلوچستان اور کے پی کا تھا, لیکن قومی اسمبلی کے جو قومی سلامتی کا اجلاس ہے اس میں نہیں بلایا گیا. ان کی کوشش تھی کہ آپریشن کے معاملے میں علی مین گنڈا پور کو بھی سائڈ پہ رہی. تو اس نے بڑی عقل مندی کی. آج علی مین گنڈا پور نے تورخم کا بارڈر کھلوا دیا اور وہ جرگے سے کھلوایا. اسے پتہ ہے جنگ یا آپریشن کے جو اثرات ہیں وہ سارے کے سارے کے پی میں چلے جانے. اب اس اجلاس میں ایک بڑی اہم بات جو جنرل فیض کے معاملے پر آرمی چیف نے کہا کہ ادارے کے اندر ہم احتساب کے لیے ایک جنرل کو سزا دینے جا رہے ہیں, مطلب انہوں نے سزا کا اناؤنس کیا. اب جنرل فیض کو سزا جو ہے وہ اس ہفتے کے اندر امید ہے کہ سنانے کی وہ بات ہو رہی ہے. اس پہ خواجہ آصف کے بیانات ہیں ان لوگوں کے. یہ جو افغانستان سے سیٹل کرانے والے لوگ تھے بار بار رپیٹ کرتے ہیں کہ جی خان لایا, حالانکہ خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد خواجہ آصف اور سابق جو ریٹائرڈ ISI کے جنرل ندیم انجم یہ باقاعدہ افغانستان جا کے مذاکرات کرے. وہ سارا پڑا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, 5000 خاندان ریسرچ. لیکن یہ خان پر وہ ڈالنا چاہتے ہیں. اب وہ معاملہ افغانستان کا جنرل فیض کے ساتھ جوڑ کے اسے سزا بھی دینا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ احمد نورانی کی جو سٹوری ہے ایک تو اس سے توجہ بھی ہٹ جائے گی ان کی اور یہ ادھر سے سزا بھی آ جائے گی. احمد نورانی کی سٹوری نے دنیا بھر میں بڑا تہلکہ مچایا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے, رپورٹرز بارڈرز نے, ان سب نے کہ بھائیوں کو اس کے جو اغوا کیا گیا ہے اس پہ یہ انٹرنیشنل معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس پہ ابھی زلمے خلیل زاد نے ٹویٹ کر دی. زلمے خلیل زاد نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جو کرائسس ہے وہ بڑھ گیا ہے, اور یاد رکھیں وہ افغانستان کے معاملے کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب احمد نورانی کے معاملات میں دیکھیں اس کا آج کیس صبح 11 بجے لگنا تھا. ایمان مزاری اس کی جو وکیل ہے اور اس کے 2 بھائیوں کو اغوا کرنے کی ساری فائل اس نے کہا کلیئر کروا لی, پٹیشن کے لیے کیس لگانا تھا. اب وہ جو کہہ رہے کاز لسٹ جو آئی ہے اس میں ایمان مزاری کے مطابق انہوں نے کیس ہی شامل نہیں کیا. اور صحافی وہ اسد اس کے گھر گیا, اس کی والدہ اور بہنوں کا انٹرویو بھی کیا, تفصیل سے انہوں نے بتایا کس طرح ان کے گھر میں لوگ گھس کے آئے, مار پیٹ کے اغوا کیا, موبائل چھین لیے اور دونوں بھائی اغوا کر گئے. میں وہ حکومتی ترجمان حسن ایوب کی بات سن رہا تھا, وہ کہتا میرے وچلے میرے درمیانی ذرائع بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں, کچھ آپ ہی نہیں مارا گیا, بھائی خود اپنی مرضی سے چلے. اس کی وہ خبر دیکھ کے مجھے پھر وہ بلاول زرداری کی وہ ویڈیو یاد آ جاتی ہے کہ وہ جس طرح وہ رمضان میں دیکھے جھوٹ بولتے ہیں, شرم بھی نہیں آتی کہ جب یہ احمد نورانی کے بھائی یہ اغوا ہوں, لاپتہ ہوں, اب انہیں یہ عقل نہیں ہے کہ ہر بندہ فیکٹ فوکس ہی وہ سٹوری پڑھ رہا ہے. اگر یہ خود نہ ان کو اٹھاتے اغوا کرتے تو سوشل میڈیا پہ ان پاسپورٹس کے حوالے سے کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا. اب دیکھیں اب جو 2 صاحبزادیوں کو ایشو گئے پاسپورٹ تھے اس پہ انہوں نے شور سے جی نیلے رنگ کے تھے, لال رنگ کے تھے, ڈپلومیٹک تھے, اس کی اتنی اقسام ہوتی ہیں, کسی کو کیا پرواہ. دیکھیں اس ملک میں پورے کا پورا الیکشن لوٹ لیا گیا, پوری کی پوری عدلیہ کے ججز پیک کر لیے, سارے کا سارا میڈیا بند ہو گیا, لوگوں کو اغوا کر لیا, اٹھا لیا, بے گناہ جیلوں میں صحافیوں کو قتل کیا گیا, جلا وطن کیا گیا, مسنگ پرسن بنائے گئے. خان آج بے گناہ جیل میں, اس کی پارٹی پوری توڑ دی. کسی کو کیا پرواہ, آپ نے پاسپورٹ لال دیا, نیلا دیا, پیلا دیا. احمد نورانی کے گھر چھاپا مار کے اب انہوں نے اس خبر کو بہت بڑا کر دیا, اپنے لیے خود ایک گڑھا کھود دیا انہوں نے, جیسے ہر روز اپنے لیے ایک سیاسی قبر نہیں کھودتے ہیں, پھر خود ہی جا کے اس میں لیٹ جاتے ہیں, پھر اٹھ کے آ جاتے ہیں. دیکھیں علیمہ خان کو 6 گھنٹے انہوں نے GIT میں بٹھائے رکھا, افطاری بھی ان کی وہیں ہوئی, پتہ نہیں افطاری دی بھی تھی نہیں. اب یہ ایک سوشل میڈیا کا الزام کیا جی کوئی نیٹ ورک چلا رہی ہے, علیمہ خان نیٹ ورک چلائیں گی, اندازہ کریں اس عمر میں, انہیں ٹویٹر کے علاوہ اور کسی چیز کا اندازہ نہیں, وہ ٹویٹر صرف یوز کرتی ہیں. یہ ایسا ظلم اور فستائیت اور جبر کا کوئی نہ کوئی بھونڈا الزام دباؤ میں, لیکن شوکت خانم کے سارے بچے دلیر ڈٹ کے کھڑے ہیں, جو ظلم کرنا ہے کرتے, جو وہ ان ظالموں کے آگے وہ کسی صورت میں ڈیل شیل اور جھکنے کے لیے تیار نہیں. اور ان پہ اللہ کی مار پڑتی. یہ روز خان پہ کیس بنا کے خوش ہوتے روز, اور خود انٹرنیشنل چور ثابت ہو. دیکھیں عدالتوں میں تو یہ اپنے کیسز معاف کروا دیتے ہیں پاکستان میں, برطانیہ کی عدالت میں ڈیفالٹر بھی, چور بھی, اور وہ بھی انٹرنیشنل لیول پر. پاکستانیوں کے لیے پاکستان رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تو خود ان کے لیے برطانیہ اس قابل نہیں وہاں رہنے. اب 900 چوہے کھا کے سارے عمرے کے لیے جا رہے ہیں. نواز شریف کو خود انہوں نے مائنس کیا, اس کے گھر میں اوقات ایک ریٹائرڈ معطل شدہ عضو افسر جیسی ہے. اب شہباز شریف اور مریم نواز دیکھے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے ہیں, لیکن مجبوری ہے کہ مسلم لیگ نون ہے نام اس کا, اس لیے اسے رکھا ہے. اصل طاقت اس وقت جس طرح 1971 میں تھی نا جنرل رانی کے, اس طرح مریم نواز کے ہاتھ میں, حقیقت میں ساری کی ساری طاقت اس کے ہاتھ میں. اور یہ وہ چاہتی ہے کہ وہ وزیر اعظم اسے لگایا جائے, اور وہ اس پہ تو کہہ رہی ہیں کہ بے شک محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیں. نواز شریف نہیں مان رہا. نواز شریف سمجھتا ہے کہ پنجاب ختم ہو جائے اگر محسن نقوی یہاں وزیر اعلیٰ لگ گیا, اور ان کے لیے مسائل نواز شریف کے لیے اسی لیے بنے ہوئے. سلامتی کی میٹنگ میں اسے نہیں بلایا گیا, اسی طرح محسن نقوی کو بھی نہیں بلایا گا. حالات ان کے خراب ہیں. محسن نقوی کے بارے میں دیکھیں بہت سی خبریں ہیں کہ دبئی بھاگ گیا, اس کی پراپرٹی بھی ہے, اس کے خان فیملی بھی ہے. ابھی تک میرا نہیں خیال کہ وہ بھاگے گا. بھاگنے کے لیے جگہ ان کے لیے دبئی اچھی ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اب عید کے بعد جب معاملات شروع ہوں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بھاگیں گے, اور ایک ایک کر کے سارے بھاگیں گے.
آپ یاد رکھیے گا میری بات. پھر آپ کہیں گے واقعی میں نے آپ کو ایک ولاگ میں سارے ایک ایک کر کے بھاگیں گے. اور اسی طرح بھاگیں جیسے جب جنرل باجوہ غائب ہے, جنرل ندیم انجم غائب ہے, اسی طرح سارے قاضی فائز, اسی طرح سارے بھاگ جائیں گے اور پیچھے پاکستان اور پاکستان کا خان ہی رہ جائے گا, جنہوں نے پاکستان کو دوبارہ انشاءاللہ سٹیبل کرنا ہے, اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.